شبینہ کیا ہے اور شبینہ کی شرعی حیثیت؟ رمضان کی آخری راتوں میں سے کسی رات میں چند حافظ جمع ہو کر تراویح میں یا نفل میں قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں، تو ایک رات میں قرآن کریم کو تراویح یا نفل میں ختم کرنے کا جو یہ طریقہ کار ہے، اس کو شبینہ کہتے ہیں۔ اب اس شبینہ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک رات کو قرآن کریم کو تراویح میں یا نفل میں ختم کرنا شرعاً کیسا ہے؟ آیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کیا تو اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ شبینہ مکروہ ہے، یعنی ایک رات میں پورے قرآن کریم کو پڑھنا مکروہ ہے، خواہ تراویح میں ہو یا نفل میں ہو یا ویسے ہو۔ لیکن دوسری طرف صحابہ اکرام اور تابعین کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ایک رات میں قرآن کریم کو ختم کیا کرتی تھی، اور بعض بزرگوں کے بارے میں ہے کہ وہ دن رات میں 3 ختمیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں کو ایک رات میں ختم کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو صاف صاف پڑھا جائے اور حفاظ کو بھی دکھلاوا اور ریا مقصود نہ ہو، یعنی جو حافظ قرآن کریم کو تراویح میں پڑھیں گے تو وہ ان کی نیت خالص اللہ کی رضا ہو، اور قرآن کریم کو صاف صاف پڑھیں کہ حروف بھی صاف سمجھ میں آئے، اس طریقے سے غلطیاں بھی زبر زیر کی اس میں نہ ہوں، لوگ سمجھ کر پڑھیں، اور نفل نماز کی جماعت بھی نہ ہو، یعنی قرآن کریم کو رمضان کے اندر جو شبینہ میں پڑھا جائے تو وہ تراویح میں پڑھا جائے، نفل کی جماعت نہ ہو، کیونکہ نفل کی جماعت جائز نہیں ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ کہیں شبینہ ہو تو وہ بالکل جائز ہے کہ ایک تو قرآن کو صاف صاف پڑھا جائے، دوسرا یہ کہ پڑھنے والوں کی نیت صحیح ہو، پیچھے سننے والے بھی کاہل اور سست نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن سنانے کے وقت تو وہ لیٹے رہیں اور رکوع میں جانے کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ تو قرآن کریم کی بہت ہی زیادہ بے ادبی ہے۔ تو اگر کہیں ان شرائط کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے شبینہ میں تو شرعاً یہ جائز ہوگا۔ لیکن آج کل جو شبینہ ہیں اس میں یہی قباحتیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پڑھنے والے حفاظ قرآن کریم اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ حروف تک سمجھ میں نہیں آتے، نہ زبر زیر کا پتہ چلتا ہے نہ حروف کا پتہ چلتا ہے، اور کہیں پر حروف کہا جاتے ہیں، کہیں پر کیا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ شبینہ سے مقصود محض ریا اور دکھلاوا ہوتا ہے کہ جی ہم نے قرآن کریم کو ایک رات میں سنا، سننے والے جو ہے ان کی نیت یہ ہوتی ہے اور سنانے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جی میں نے اتنا پڑھا، میں نے ایسا پڑھا، اس طرح دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو پیدا ہو گئی ہے وہ ان اجتماعات کے اندر جو شبینہ کی ہیں، ایک تو یہ کہ نفلوں کی جماعت میں شبینہ کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کو نفل میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ نفل کی جو جماعت ہے وہ مکروہ ہے، نفل کے لیے جمع ہونا اور باقاعدہ لوگوں کا آنا مسجد میں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ایک خرابی اس میں یہ بھی ہے۔ چوتھی خرابی جو آج کل کے جو شبینے پڑھے جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سننے والے اکثر بے شوق اور بے ذوق پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تراویح میں یا نفلوں میں، اور پیچھے جناب لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شوق سے بھی شریک ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی کچھ رکعتیں پڑھنے کے بعد تھک جاتا ہے اور پیچھے بیٹھ جاتا ہے یا لیٹا رہتا ہے، اور آگے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے یہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ تو قرآن کریم کی انتہائی بے ادبی ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور یہاں شبینہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے لوگ لیٹے ہوئے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی سخت توہین اور بے ادبی ہے۔ تو اس لیے جن شبینوں کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو جائیں یا یہ چیزیں پیدا ہوں کہ وہاں تو ایک قرآن بہت تیزی سے پڑھا جائے، پڑھنے والے اور سننے والوں کی نیت درست نہ ہو، اس طریقے سے وہاں پر جو ہے بے شوق اور بے رغبت لوگ ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہے لوگ پیچھے لیٹے ہوئے ہوں، تو ایسے شبینوں کے اندر جو ہے وہ شرکت جائز نہیں ہے اور نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی انفرادی عبادت وہ کی جائے۔